ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید کا اقرار، اور معمولی سب سے ادنا درجے کی شاخ جو ہے ایمان کی ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. لیکن ہے ایمان، وہ بھی ایمان نہیں. اس لیے کہا اگر لوگ ویسے ہی، یعنی گویا ایمان کا مطلب اگر لوگ ویسے ہی اس دین پر عمل کریں گے، اگر لوگ ایسے ہی اس دین کو اپنی زندگی میں لائیں گے جیسے تم اپنی زندگی میں لائے ہو اے صحابہ، تو کہا تب تو وہ ہدایت یاب ہوں گے. اہتدوا، اگر ایسا کریں گے تبھی جا کر کے ہدایت یاب ہوں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم بلا رہے ہو لوگوں کو قرآن اور سنت کی طرف، نہیں ہمارے پاس تو ہماری شریعت ہے، ہمارے پاس تو ہمارا مسلک ہے، ہمارے پاس تو ہمارا منہج ہے، ہمارے پاس تو ہمارا یہ ہے اور وہ ہے، جیسا کہ آج کہا جاتا ہے نا. اگر کسی کو قرآن و سنت کی طرف بلائیں گے آپ، چاہے عقیدے کے مسئلے میں، چاہے عبادات کے مسئلے میں، چاہے نکاح اور طلاق کے مسئلے میں، چاہے بیع و شراء کے مسئلے میں، تو کہے گا ہمارے پاس بھی علماء ہیں، ہمارے مسلک میں یہ چیز نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے پاس رکھو اس کو، آپ اپنے پاس رکھو. آپ آمین بالجہر کہتے ہو، کہو اپنی مسجدوں میں، ہماری مسجدوں میں نہیں کہو، کیونکہ یہ خاص مسلک کی مسجد ہے. اگر آپ 3 طلاق کو ایک سمجھتے تو آپ سمجھو، ہم لوگ تو 3 کو 3 ہی سمجھتے ہیں. 3 کو 3 سمجھتے رہے ایک زمانے تک، لیکن ایک غیر مسلم نے ان کو کہا نہیں اب 3 کو ایک ہی سمجھنا پڑے گا، تو مان لیا. مسلمان علماء فقہا کہتے کہتے تھک گئے لیکن نہیں مان رہے تھے. آ کر کے حاکم وقت نے، جو کہ مسلمان بھی نہیں ہے، اس نے قانون بنا دیا کہ نہیں 3 طلاق جو دے گا اس کو ایک ہی مانا جائے گا. چپ ہو گئے سب. یہ جو ہے دین سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ جو ہے منہج سے دوری کا نتیجہ ہے کہ دین فہمی کے لیے ایک معیار ہے. دین فہمی کا ایک معیار ہے، وہ معیار ہے صحابہ کرام کا فہم، صحابہ سلف صالحین کا طریق زندگی، سلف صالحین کا تدبر. ان کی جو راہ ہے اسی راہ پہ چل کے ہم دین پر صحیح عمل کر سکتے ہیں. اس سے ہٹیں گے تو گمراہی میں پڑیں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کہا سبقت کر جانے والے پہلے مسلمان جو دین اسلام کی طرف سبقت کر گئے، پہلے مسلمان سابقون الاولون کون لوگ تھے جو اسلام کی طرف پہلے سبقت کرنے والے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا من الانصار من المہاجرین والانصار. یہ لوگ 2 گروپ تھا، ایک مہاجر تھا یعنی اہل مکہ، اور دوسرا انصار تھا یعنی اہل مدینہ. یہی دونوں سب سے پہلے اسلام کی طرف سبقت کرنے والے مسلمان. کہا یہ والذین اتبعوہم باحسان، اور جو بعد میں آنے والے ہیں انہی کی اتباع، انہی کو فالو کرنے والے، انہی کی اقتداء کرنے والے لوگ، وہ بھی اقتداء زبانی نہیں، بے احسان کا. ایک قید لگا دی. دعویٰ تو سبھی اتباع کا کرتے ہیں، ہم صحابہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا بے احسان، یعنی بھلے طریقے سے اتباع کرنا. بھلے طریقے سے اتباع کیسے ہے کہ جیسے صحابہ کرام نے حدیث کے سامنے سر خم جھکا دیا، سر خم تسلیم کر لیا، یعنی سر جو ہے جھکا دیا، اور اپنے سارے اکڑ جو ہے وہ نکل گئی ان کی. کسی کی اپنی انا احادیث کے سامنے، قرآن کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے کسی نے اپنی انا نہیں دکھائی. ایسے ہی جب ہو جائے گا تو اتباع بے احسان ہوگا، تبھی اتباع بے احسان ہوگا. والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ نے کہا انہی لوگوں سے اللہ راضی ہے اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہیں. یہی لوگ، یہی پہچان ہے، یہی پہچان ہے اہل حق کی کہ وہ لوگ یعنی مہاجرین اور انصار، اب تو ہے نہیں مہاجرین انصار، لیکن جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، قیامت تک چلنے والے ملیں گے. یہ بھی یاد رکھنا، ہمیشہ قیامت تک ایک جماعت نمائندہ رہے گی، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی نمائندگی کرتی رہے گی. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم. کہا کہ ہماری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، جو ان کی مدد نہیں کرے گا ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا. نہ کرو مدد، نہ کرو.
ہم قرآن و سنت کی نشر اشاعت کر رہے ہیں، ہم قرآن و حدیث لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، تم ہمارا ساتھ نہیں دے دو، نہ دو، ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوگا، یہ تم محروم ہوگے، تم اجر و ثواب سے محروم ہوگے، تم تقلید کی دعوت دو، ہم اتباع سنت کی دعوت دیں گے، دیکھتے ہیں اللہ کے ہاں کون سی دعوت قبول ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تزال طائفۃ منهم، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ حق کی نمائندہ جماعت وہی ہے جو کتاب و سنت کو فہم سلف صالحین یعنی صحابہ کرام کے فہم کے آئینے میں کتاب و سنت پر عمل کر رہی ہے، کتاب و سنت پر عمل کر رہی، لیکن صحابہ کرام کے فہم اور ان کے یعنی سمجھ کے آئینے میں، ان کے فقہ کے آئینے میں ہم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ان کی ہم کبھی بھی جو ہے ان کا مرتبہ گھٹا سکتے ہیں۔ ایک سلف کا قول ہے، نام یاد آ نہیں رہا لیکن بہت مشہور ہے، عالم دین، وہ سلف صالحین میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ اذا رأیت الرجل ينتقص من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کسی آدمی کو پاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی ساتھی یا ان کے ساتھیوں کا رتبہ گھٹاتا ہے، ان کے نقائص بیان کرتا ہے، ان کی کمیاں نکالتا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے، تو جان لینا فاعلم انہ زندیق، تو جان لینا کہ وہ زندیق انسان ہے، وہ صاحب ایمان نہیں ہے، وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہوگا۔ کیوں؟ کہا لأن اللہ اختار ہؤلاء، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، اور انہی پر دین کو مکمل کیا تھا، اور وہی لوگ ہمارے پاس دین پہنچانے کے پہلی پیڑھی ہے، انہی کے ذریعے دین عام لوگوں تک پہنچا ہے۔ قرآن سب سے پہلے کس نے حفظ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے۔ قرآن پھر صحابہ کرام سے حفظ کیا تابعین نے، پھر تابعین سے تب یہ سلسلہ پھر چلتا رہا۔ اگر وہی کڑی کٹ گئی تو پھر ہم جو ہے کس کا واسطہ دیں گے؟ اسی طرح حدیث، سب سے پہلے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ پھر انہوں نے اپنے آنے والی نسلوں کو پہنچایا، تابعین کو، تبع تابعین کو، اس طرح سے چلتا رہا یہ سلسلہ، اور آج تک چل رہا ہے اور چلتا رہے گا قیامت تک۔ اس لیے صحابہ کرام یہ کسوٹی ہیں، صحابہ کرام حجت ہیں دین اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے، دین اور شریعت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے یہ وہی لوگ کسوٹی ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس کو نظر انداز کر دیا اور صحابہ کرام پر نقد شروع کر دیا، ان کے آپسی جو اختلافات تھے ان کو ہوا دے کر کے ان کی فقاہت پر، ان کی دینداری پر، ان کی عدالت پر شک کرنے لگ گئے، تو بے انتہا گمراہ ہو گئے۔ اور کچھ لوگ، یہ تو شیعوں کا مسئلہ تھا، لیکن سنی جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ان میں بھی بہت سے لوگ ہیں بدگمان ہیں بڑے بڑے صحابہ کرام سے، اور بہت زیادہ جرات اور دلیری کے ساتھ کتابیں لکھ ڈالی ہیں، کتابیں لکھ دی ہیں نقد میں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقد میں کتابیں لکھ دی۔ آپ کو معلوم ہے خلافت و ملوکیت نام کی جو کتاب ہے علامہ مودودی، جس کو علامہ مودودی کہا جاتا ہے، اس میں انہوں نے وہ ساری باتیں لکھ دی اعتراض کے طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور امیر معاویہ کے خلاف، جو شیعوں کی کتابوں میں وہ ساری کتابیں اس میں موجود ہیں، وہ ساری تہمتیں اس میں، اسی لیے اس پر رد بھی کیا گیا۔ اسی طرح عرب میں ایک انسان تھا زاہد کوثری کر کے، مصر کا، بہت خطرناک قسم کا، بہت پکا، اس کو مجنون ابو حنیفہ کہا جاتا تھا۔ ابو حنیفہ کا جنون اس کو شکار تھا، تقلید کا امام حنیفہ کا۔ اس شخص نے صحابہ کرام میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، کیونکہ اکثر احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مذہب ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کی، ان کے اقوال کے خلاف جاتی تھی، اکثر۔ یعنی اب تو خود ہی جانتے ہیں ان کی نمازوں میں کتنے ایسے مسائل ہیں جن کی بنیاد صحیح حدیث میں نہیں ہے، ضعیف حدیثوں پر، اور وہ حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن عمر سے وغیرہ وغیرہ مروی ہیں۔
تو اس زاہد کوثری نے کیا کیا، سیدھا ابو ہریرہ کو کہہ دیا کہ فقیہ راوی نہیں ہے، اس لیے اس کی بات نہیں سمجھی جائے گی، فقیر ہے، اور طعن و تشریح کیا، اس پر کتاب لکھ ڈالی. اس کے رد میں بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی، اس کے رد میں دفاع میں علماء سنت نے قلم اٹھایا اور اس کی کتاب. لیکن زاہد کوثری جو ہے مقلدین کے نزدیک امام ہے، اور بہت بڑا امام اس کو مانا جاتا ہے. خود ہمارے ملک میں بھی مانتے لوگ، تقلیدی فرقے کے لوگ، تقلیدی مدارس کے لوگ اس کو اپنا امام مانتے ہیں، جبکہ اس نے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے راوی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر انہی کو ساقط الاعتبار کر دو گے تو کہاں سے آپ حجت لاؤ گے، کہاں سے دلیلیں لاؤ گے؟ اور وہی وہ چاہتا تھا کہ ان کو ناقابل اعتبار قرار دے دیا جائے، تو ساری حدیثیں جو مذہب مسلک حنفی کے خلاف ہیں وہ سب حدیثیں کہہ دیں گے کہ ضعیف ہیں، کیونکہ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. جبکہ تمام امت کے اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے قابل اعتبار ہیں. ان کی کسی بھی، یعنی وہ معصوم نہیں ہے، معصوم الگ چیز ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی راوی، کوئی صحابی کوئی بیان نہیں دے سکتا ہے. یہ تجربہ کر کے دے گا، اس لیے کہا گیا عدول، یعنی قابل اعتماد، قابل اعتبار ہے، عدالت سے متصف ہے. اس لیے جب راویوں کو پرکھا جاتا ہے تو راوی جو ہے صحابہ کرام کے بعد تابعی، تبع تابعی، اس کے بعد جتنے لوگ ہیں سب کو پرکھا جاتا ہے. اور جب پرکھتے پرکھتے معاملہ جب صحابی تک پہنچ جاتا ہے تو کہتے ہیں جاوز القنطرہ، اب تو پل پار کر گئے، اب ضرورت نہیں ڈھونڈنے کی کہ اس کی دینداری کیسی تھی، اس کا تقوی کیسا تھا، اس کا حفظ کیسا تھا، اس کا علم کیسا تھا، وغیرہ وغیرہ. کچھ نہیں، کیونکہ وہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹ نہیں بول سکتے. اس لیے جو ہے یہ ہمارا جو منہج ہے یہ صاف ستھرا منہج ہے، ایک صاف ستھرا منہج ہے. ہم تو لوگوں کو بلا رہے اسی کی طرف جس طرف جو ہے خالص اسلام جب وہ دنیا میں وجود آیا تھا اسی کی طرف بلا رہے ہیں. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ 4 مسلک کے بعد یہ 5واں کہاں سے نکل کے آ گیا؟ ارے بھئی یہ 4 سے پہلے تھا، تم جانتے نہیں ہو، 4 تو بعد میں آیا ہے. صحابہ کا کوئی مسلک تھا نا، کوئی منہج تھا نا، تو ہم صحابہ کی طرف بلا رہے ہیں، ہم اپنی طرف تھوڑی بلا رہے ہیں. ہم قرآن کی طرف بلا رہے ہیں. قرآن تو جتنے مسالک ہیں سب مسلک سے پہلے تو قرآن تھا نا، حدیث تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی نا. تو ہم اپنی طرف تھوڑی بلا رہے ہیں. ہم آج کوئی مسلک وہ مرتب کر کے تھوڑی بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلک ہے فلانے کا فلانے کا. کسی کی طرف اس کی نسبت بھی نہیں ہے. اس کی نسبت اگر ہے تو حدیث کی طرف ہے، قرآن کی طرف ہے. تو پھر ہم کو کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک نیا مسلک ہے؟ نیا نہیں ہے، حقیقت میں یہ سب سے پرانا ہے، سب سے پرانا مسلک، اور یہی اصل ہے، یہی اصل ہے. اس کے بعد ہے جو وہ نئے ہیں، وہ نئے ہیں، اس میں اچھے اور غلط دونوں ہیں، صحیح اور غلط دونوں ہیں. لیکن قرآن و سنت، اگر سنت صحیح ہے تو اس میں صحیح اور غلط کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. سب کچھ صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا جو رسول تم کو دیں اس کو لے لو، پھر نہیں اس میں چوں چرا کرو، اور جس سے منع کریں اسے باز ہو جاؤ. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. کہا جب کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے اختیار نہیں ہے، جب اللہ کوئی فیصلہ کر دے یا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو پھر ان کو کوئی اختیار رہ جائے کرنے نہ کرنے کا، چون و چرا کچھ نہیں کرنے کا ہے. تو یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا منہج ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور اس ذمہ داری کے نبھانے میں بہت بڑا شرف بھی ہے. ایک حدیث بھی اگر آپ لوگوں کو پہنچاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مصداق بنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ او عام سامع. مسند احمد، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو تر و تازہ رکھے، ہرا بھرا رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ تازگی رہے اس انسان کی زندگی میں جس نے میری کوئی حدیث سنی.
میری کوئی بات سنی، میری گفتگو سنی، اس کو یاد کر لیا، یاد کر کے پھر اس کو دوسروں تک پہنچا دیا، دوسروں تک پہنچا دی. یہ ذمہ داری ہے، صرف اپنی حد تک محدود نہیں. ہمارا تو منہج یہی ہے کہ بلغوا ولو عنی ولو آیہ. کوئی بھی حدیث ہم چھپا کے نہیں رکھتے. ہم کتمان علم کے مخالف ہیں، جبکہ دیگر مسالک، تقلیدی مسالک خصوصاً کتمان علم میں بہت آگے ہے. کتمان علم سمجھ دو، یعنی حقیقت کو چھپانا، علم کو چھپانا. کتمان یعنی چھپا لینا، چھپا لینا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد کیا پھر دوسروں تک پہنچا دیا. فَوَعَاهَا كَمَا سَمِعَهَا، اور جیسے سنا تھا ویسے یاد کیا، جیسے سنا تھا ویسے یاد کیا. اسی لیے دیکھو جو راوی ہیں احادیث کے، وہ جیسے سنے ویسے یاد کیے، لفظ بلفظ یاد کیا، اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچا دیا. اس جیسے یاد کیا، جیسے سنا ویسے یاد کیا، اور پھر دوسروں تک پہنچا دیا. پہنچانے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس حدیث سے ہو سکتا ہے کہ راوی کو وہ بات نہ معلوم ہو پائے، وہ مسائل نہ سمجھ میں آئے جو دوسرے انسان کو جس کو وہ حدیث ملی وہ سمجھ میں آ جائے. اور اس کی مثال، ایک مثال دیتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو استاد ہیں، جو اساتذہ ہیں جن سے انہوں نے حدیثیں روایت کی، وہ راوی ہیں. تو کئی ایسے راوی ہیں جو اپنی فقاہت میں، بصیرت میں، اور اپنے یعنی مسائل کے استنباط میں اس مقام پر نہیں ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ جس مقام پر ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو 10 جگہ ذکر کرتے ہیں مناسبت سے. کتاب الطہارہ میں ذکر ہے وہ حدیث، کتاب السلام ہوئی، کتاب البیع میں ہوئی، کتاب نکاح وغیرہ وغیرہ، یعنی مختلف. ایک مثال ہے کیوں ایسا کیا ہے، کیونکہ حدیث کے کسی لفظ سے کوئی ایسا مسئلہ نکلتا ہے تو اس سے دلیل کے بنیاد پر اس کو وہاں لے جا کر ذکر کر دیا. پھر دوسرا مسئلہ اسی حدیث سے نکلتا وہ دوسری جگہ بیان کر دیا، جبکہ راوی کو یہ پتہ نہیں تھا. اسی لیے فقہائے امت میں بہت بڑا مقام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آج تک. اور انہوں نے اپنی فقہ کو ابواب یعنی ٹائٹل بنایا، ہر حدیث کے اوپر ایک ٹائٹل بنایا، اس کا عنوان قائم کیا جس کو کہتے ہیں. تو وہ جو ہے عنوان میں اپنی فقہ کو داخل کر دیا. آج علماء جو ہے وہ سر دھر نے بہت سے لوگ کی کیا مناسبت اس حدیث کے اس باب سے. بہت سے لوگوں نے اس پر کتابیں لکھ دی، اور جو اسرار اور جو رموز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ابواب میں یعنی استنباط کر کے لکھے حدیث سے، وہاں تک بہت سارے لوگوں کی رسائی نہیں ہو پاتی تھی. یہ ان کی ظرف نگاہی یعنی بصیرت ہے. لیکن بہت سارے لوگ ان پر بھی نقد کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اہل تقلید پہ نقد کیا ہے، انہوں نے اہل الرائے پہ نقد کیا. اس وقت اہل تقلید نہیں کہا تھا، اہل الرائے کہا جاتا تھا. اہل الرائے، تو اہل الرائے کو کہتے تھے وقال بعض الناس، یعنی حدیث لکھ کر کے پھر حدیث کے خلاف کسی کا فتویٰ ہوتا تو آپ نیچے لکھتے ہیں وقال بعض الناس، اور بعض لوگوں نے ایسا کہا ہے، یعنی اس کے خلاف، حدیث کے خلاف فتویٰ دیا. تو بہت لوگوں کو بہت اس سے تکلیف ہوئی کہ ائمہ کرام کو بعض الناس کہا، بعض العلماء بھی نہیں کہا، بعض الناس کہا ہے. ہاں، تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علماء حدیث ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جانچا، پرکھا، اور اس میں کسی کی روح رعایت نہیں کی. ایک امام محدث ہے ایسا کہ جو اپنے باپ پر نقد کرتا ہے، اور ایک ہے جو اپنے بیٹے پہ نقد کرتا ہے. اگر وہ ضعیف ہے تو اس کے ضعف کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے، اسی حدیث نہ لینا. یہ امانت ہے، یہ علمی امانت ہے، یہ علمی امانت ہے جس کو ادا کیا گیا تو ہمارے علماء نے کی. وہ کتمان علم نہیں کرتے تھے، کتمان علم کا شکار نہیں ہوئے. لیکن تقلیدی فرقوں میں کتمان علم ہوتا ہے. چھپاؤ اس کو. ارے علماء پر گستاخی کر، علماء کی شان میں گستاخی کر دیا، ان پر نقد کر دیا، ان کو یہ کہہ دیا، ان کو وہ کہہ دیا، ان کے اوپر ان کی غلطیاں نکال رہا ہے. فلاں کسی نے کتاب لکھ دی، فلاں شخصیت بڑی شخصیت ہے اس دور کی، 20ویں صدی کی، اور اس کی تالیفات سے، اس کی کتابوں سے لا کر کے اکٹھا کر دیا کہ بھئی آپ نے اتنی ساری غلط باتیں لکھی اپنی کتابوں میں، اپنے سفر ناموں میں، تو اس کو اکٹھا کر کے دے دیا ان کو کہ آپ اس پر نظر ثانی کر لیجئے. ہاں،
رجوع کر کے بتا دیجئے، نہیں تو کہہ دیجئے کہ یہ بھی صحیح ہے، تو کچھ بھی تو تبصرہ کر دیجئے، چھاپنے سے پہلے دبا کر رکھ لیا، کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد لوگوں نے ان کے خلاف بہت ساری باتیں کی. یہ سب آپ جانتے ہیں، کہنے کی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حق کی گواہی دینے والے ہم ہیں، آپ ہیں، اور حق کی گواہی دینے کے لیے ہی یہ مجلسیں قائم کی جاتی ہیں. اس لیے آپ اپنے جو کچھ جس سے جتنا ہو سکے اپنی محنت کو اس راہ میں لگائیں اور اپنی صلاحیت کو دین میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے جلسے منعقد کریں، پڑھیں، پڑھائیں، لکھیں، اور جو ہے نشر و اشاعت کا کام کریں. یہ بڑی اچھی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو توفیق دے کہ ہم دین کے صحیح نمائندہ ہوں، اپنے بیان میں، اپنی تقریر میں، اپنی گفتگو میں اور اپنے کردار میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے. آمین. اور جن لوگ ہمارے جو بزرگ اس دنیا سے اس کام کو انجام دیتے ہوئے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہم میں جو لوگ کسی پریشانی میں ہیں، بیماری یا اور کسی پریشانی میں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحانک اللہم وبحمدک.